ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون صدق اللہ العلی العظیم وصدق اللہ العلی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج الحمدللہ 11 ماہ مبارک رمضان ہو گئی ہے اور ہمارا یہ 11واں پروگرام نشر کیا جا رہا ہے یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر۔ آپ پلیز سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ہمیں بھیجیں تاکہ ہمیں بھی ایک ہمت بھی ہوگی ہماری اور آپ سے ایک رابطہ جو ہے وہ اور مضبوط ہوگا۔ آج کا پروگرام ہمارے عزیز دوست جناب سید نیاز رضوی اور ان کی اہلیہ بھابھی یاسمین رضوی نے اسپانسر کیا ہے۔ آج ہم آخر میں ان کے لیے دعا کرائیں گے، ان کے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھوائیں گے۔ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں گنا گوں اضافہ فرمائے، ان کے کاروبار میں ترقی دے، ان کے بچوں کو دولت علم و ایمان سے مالا مال فرمائے اور ان کی ہر دلی مراد کو پروردگار عالم شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ان کا ارادہ اس سال 21 ماہ شعبان یعنی یوم شہادت مولائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نجف اشرف میں گزارنے کا ارادہ ہے۔ خداوند عالم ان کی زیارت کو قبول فرمائے اور امید ہے کہ ہمارے لیے بھی وہ دعائے خیر فرمائیں گے۔ سامعین کرام، یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں۔ ظاہر ہے پورا قرآن تو وہ نہیں ہوتا۔ ہمارا جو موضوع ہے انسانیت کے تعلق سے کہ قرآن سب کی ہدایت کے لیے آیا، تو کل تک جو موضوع چل رہا تھا ہمارا، اس کی آخری آیت کیا تھی؟ آیت نمبر 5، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پائے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت ان کی ہوئی ہے اور یہ فلاح بھی پا گئے، فلاح یافتہ ہیں۔ اور وہ کون کون ہیں؟ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا اس میں سے لوگوں کو عطا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور اے میرے نبی آپ پر جو کچھ ہم نے نازل کیا اس پر یہ ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے قبل جو انبیاء آئے، جو شریعتیں آئیں، جو کہ کتب ان پر نازل کی گئیں، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، مگر عمل نہیں کریں گے آپ سے قبل کی شریعت پر، آپ سے قبل کی انبیاء کی شریعتوں پر، ان کے دین پر اور ان کی کتابوں پر۔ عمل کریں گے آپ کے دین پر، آپ کی کتاب پر، اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور
جب یہ عمل کریں گے تو یقیناً بالآخر اور پھر یوم آخرت پر ان تمام چیزوں کے ساتھ، یعنی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے آخرت پہ یقین نہیں رکھتا تو اس کی نماز بیکار ہے. اگر کوئی انفاق کرتا ہے مگر یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو اس کا جو ہے انفاق کرنا بیکار ہے. اگر کوئی شخص غیب پہ تو ایمان ضرور رکھتا ہے مگر آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ اس کا بھی یہ عمل بیکار ہے. اگر وہ رسول 1,24,000 انبیاء پر ایمان رکھتا ہے، ان کی کتاب و شریعت پر ایمان رکھتا ہے مگر یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا تو یہ سارے ایمان اور سارے عمل اس کے بیکار جائیں گے. یوم آخرت پر، یوم میزان پر، یوم قیامت پر، یوم حساب کے اوپر جو جس روز مالک و مختار وحدہ لا شریک ہوگا، اور میں نے کئی مرتبہ بتایا جس کے لیے یہ ہے کہ ہر ایک کا حساب و کتاب ہوگا. میدان حساب میں کسی کے لیے بخشش کی گنجائش نہیں ہے. اس روز پروردگار عالم حاکم ہوگا اور مخلوق کا حساب ہوگا. اعضاء و جوارح ہمارے ان کے سامنے جو ہے وہ گواہی دیں گے، الگ سے کوئی گواہی نہیں لائی جائے گی. اسی لیے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام اپنے دعا میں فرماتے ہیں پروردگار جب وہ یوم حساب ہو تو اپنے عدل سے کام نہ لینا میرے معبود، اس روز میرے ساتھ فضل سے کام لینا، کیونکہ میرے گناہوں کے پلے بھرے ہوئے ہوں گے، میرے نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا. اس روز اپنے فضل سے کام لینا، اور جب تم فضل سے کام لے گا تو مجھے یقین ہے تیری ربوبیت کے سبب سے میں گناہ کرتا تھا، تم پردہ ڈالتا تھا، میں نماز نہیں پڑھتا تھا اس کے باوجود اپنی نعمتیں دیتا تھا، میں تیرے دین پہ عمل نہیں کرتا تھا اس کے باوجود تو میری نعمتوں میں اضافہ کرتا گیا. میں جانتا ہوں پروردگار ہر موقع کے اوپر میں نے تیرے دین کی، تیری شریعت کی مخالفت کی، تیرے ماہ مبارک کا احترام نہیں کیا، مگر تو نے اپنے فضل و کرم میں کوئی کمی نہیں کی. معبود قیامت کے دن میں یہ اقرار ہے میں مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں، میں تیرا گنہگار ہوں، تیرا مجرم ہوں. پروردگار اس روز میرے اوپر تو اپنے فضل سے کام لینا. اب دوسری قسم ہے ان لوگوں کی، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے رسول جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا، آیت نمبر 6 سورہ بقرہ، ان کے لیے سب برابر ہے. اب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کسی عنوان سے بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. چنانچہ جو قصص انبیاء ہیں، جو انبیاء کی تاریخ ہے، وہ ہمیں قرآن کے اندر موجود ہیں. انبیاء سے وہ لوگ تقاضا کرتے تھے آپ یہ کام کر کے دکھا دیں، ہمیں یہ معجزہ دکھا دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے تھے تو اللہ ایک ہی چیز فرماتا تھا، میرے نبی میں بالکل تم نے کہا ہے یہ میں کام کر کے دکھاؤں گا تمہارے لیے، مگر یہ بتا دوں اس کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ ہٹ دھڑم ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. میں ایک یہ دیتا ہوں. لہذا وہ معجزے ہوتے تھے. جناب صالح پیغمبر کا واقعہ آپ کو ملے گا، جب ان کی قوم نے سوال کیا کہ اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی جو ہے وہ پیدا کر دیجئے، اور اونٹنی بھی بچے کے ساتھ میں آئے اور دودھ دیتی بھی آئے، ہم ایمان لے آئیں گے. اسی وقت جو ہے وہ پہاڑ کے اندر ایک در پیدا ہوا اور وہاں سے ایک اونٹنی دودھ دیتی ہوئی بچے کے ساتھ برآمد ہوئی. قوم نے کہا یہ تو جادو ہے. بہرحال یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. وہی ہمارے نبی سے بھی، میرے نبی مثلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل مکہ نے سوال کیا. میں نے 2 روز پہلے عرض بھی کیا تھا، کوہ ابو قبیس کے اوپر جو پہلی اذان دی گئی، اب اس کو دوبارہ نقل نہیں کرنا، وہاں پر انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ جب آپ اللہ کے رسول ہیں، دعوی نبوت کرتے ہیں، تو آپ اپنے خدا سے کہیے کہ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. آپ اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. اگر آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے. وہ صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، سب کچھ. اس کے باوجود انہوں نے کہا، ان کا تم ایمان لے آؤ گا. اللہ نے کہا میرے نبی کبھی ایمان نہیں لائیں گے. ہم بالکل آپ کو ہم نے اختیار دیا، قوت دی، طاقت دی، چاند ستارے سب کچھ آپ کی محبت میں پیدا کیے، آپ کے مطیع و فرما بردار ہیں. آپ اشارہ کریں چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا. مگر ہم پھر آپ کو بتا دیں یہ ہمارے آزمائے ہوئے ہیں قومیں، یہ جیسے پہلے والی قوموں کو آزمایا ہے ویسے ان کو بھی آزمائے ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. آپ کر کے دیکھ لیں. حضور نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا.
کیا مشرکین ایمان لائے؟ نہیں، پلٹ گئے۔ اللہ نے کہا میرے نبی دیکھا نا، ہم نے پہلے کہا تھا آپ سے پہلے کے انبیاء کے ساتھ یہ ایسے ہی مذاق کرتے تھے۔ اب پروردگار عالم کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کہتے ہیں مہر کو، ہم نے ان کے قلبوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کی جو قوت سماعت ہے اس کو بند کر دیا ہے، اس پر بھی مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ہم نے ان کی آنکھوں پر بھی پردے ڈال دیے ہیں، اس پر بھی مہر لگا دی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ہم نے آخرت میں ان کے لیے ایک عظیم عذاب رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے آپ کی باتوں سے انکار کیا ہے، جنہوں نے آپ کی تقریر کو، آپ کے خطبات کو، آپ کی گفتگو کو سننے سے انکار کیا ہے، آپ کے کلام کو سننے سے انکار کیا ہے، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، یہ نہ سنیں گے نہ دیکھیں گے، نہ ان کے دل میں کوئی اثر ہوگا، دماغ میں کوئی اثر ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ خدا اور صاحبان ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم خدا پر ایمان لائے ہیں، آخرت پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ سورہ منافقون میں پڑھ لیجئے، سورہ منافقون کس کے لیے آیا؟ ہمارے نبی سے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ نے اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھوایا، ہم نے پڑھ لیا، ہم ایمان لے آئے، آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، یہ منافق ہیں، یہ ایمان نہیں لائے، آپ کے سامنے اقرار کر رہے ہیں، مگر جب پرائیویٹ محفلیں ان کی ہوتی ہیں، جب دوست احباب سے ملتے ہیں، ارے بھائی رہنا ہے دنیا کے اندر جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، سبھی قابل احترام ہیں، اب انہوں نے اپنے خدا کا کلمہ پڑھوایا تو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ کہیں ایسی بات ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، اپنے آباء و اجداد کو؟ یہ وہ ہیں جو ظاہر میں سامنے کلمہ پڑھتے تھے، آخرت پہ ایمان کا اعلان کرتے تھے، رسول اللہ کی رسالت پہ اعلان کرتے تھے، مگر خدا یہ کہہ رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ دلوں کو جانتا ہے، وہ دلوں کے رازوں سے واقف ہے، نیتوں سے واقف ہے۔ وہ پروردگار نبی کو بتا رہا ہے میرے نبی یہ ایمان نہیں لائے، یہ آخرت پہ ایمان نہیں لائے، نہ میری وحدانیت پر ایمان لائے، نہ آپ کی رسالت پر ایمان لائے، نہ یہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں۔ اور اس کے بعد کی آیت کیا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ خدا اور صاحبان ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اپنے ہی کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے رسول کے سامنے اقرار کر لیا لہذا یہ مان گئے، میرے نبی ہم نے آپ کو بتا دیا، اور یہ سمجھتے نہیں ہیں، انہیں کوئی شعور نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں ہم عقل کل ہیں۔ وہ لوگ جو آج چاپلوسیوں کا کام کرتے ہیں، خوش آمدوں کا کام کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، لگائی بجھائی کرتے ہیں، حقیقت واقعہ سے ہٹ کے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کا قرب چاہتے ہیں، یہ سب کے سب مکار ہیں، دھوکے باز ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ہیں، آپ پر ایمان لائیں، ہرگز نہیں۔ ہر زمانے کے اندر پرکھیے گا ہر ایک کو، خاص طور سے جو آپ کے قریب ہیں، عزیزوں دوستوں، یاد رکھنا ان کو پرکھیے گا۔ یہ جب الگ محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو باقاعدہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یہ باتیں بناتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ اگر کوئی نے ٹوکتا ہے تو یہ وہی کہتے ہیں ارے بھائی دنیا میں رہنا ہے، ان کو بھی راضی تو رکھنا ہی ہے نا، ہاں میں ہاں تو ملانا ہی پڑے گی۔ ایسے سے ہوشیار رہیے، ایمان میں کوئی دوستی نہیں ہے، دین میں کوئی دوستی نہیں ہے، قرآن میں اور اہل بیت میں کوئی دوستی نہیں رکھی جائے گی۔ بالکل اخلاص کے ساتھ بالاعلان قرآن کے حق ہونے کا اعلان کرنا پڑے گا، علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کرنا پڑے گا، اہل بیت کی ولایت کا اعلان کرنا پڑے گا، امام زمانہ کے ظہور کا اعلان کرنا پڑے گا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا پڑے گا، سچ بولنا پڑے گا اور عمل کرنا پڑے گا جس عمل کے ذریعے آپ کی پہچان ہو کہ واقعی یہ مخلص ہے اور مومن ہے۔ اگر آپ کسی کے دوست ہیں تو باقاعدہ دوست اگر مصیبت میں ہے تو مقابلہ کیجئے اس مصیبت کا، اگر کوئی خوشی ہے تو اس میں شریک ہوئیے، اگر اس کے اوپر کوئی الزام لگا ہے تو اس کا دفاع کیجئے، اگر وہ مجبور ہے تو اس کی مدد کیجئے،
تب پہچان ہوگی کہ آپ اپنے ہیں۔ اس کے بعد پروردگار عالم کیا کہہ رہا؟ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ عقل کل کہتے ہیں اپنے کو، بھئی ہم تو یعنی جس کو آج کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے ہوشیار ہیں، بھئی بڑے دانشمند ہیں، ہر ایک کو اپنی چپڑی لگی چپڑی میں جو ہے وہ باتوں میں ایسے گھماتے ہیں کہ ان کے چکر میں اچھے سے اچھا دانشمند آ جاتا ہے۔ جی نہیں، ہم سب کو پہچانتے ہیں۔ یہی معرفت ہے کہ جہاں آپ مسکرا کر کے بات کریں اور پہچان لے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کی زبان میں کیا ہے، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ یہ زمانہ بڑا خراب ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کاہے کی بیماری ہے؟ نفاق کی۔ یہ نفاق کی بنا پر اور زیادہ ان کا مرض بڑھ گیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اب اس جھوٹ کے نتیجے میں ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان کو ہدایت کی جاتی ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ زمین پہ فساد نہ کرو بھائی، آپس میں برادریوں کو نہ لڑاؤ، علماء پہ تنقید نہ کرو، آپس میں قوم میں انتشار پیدا نہ کرو۔ تو جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کانے والے ہیں، ہم تو جھوٹے کو جھوٹے تک پہنچانے والے ہیں، ہم تو مومنین کو ہوشیار کر رہے ہیں۔ یہ غیبتیں ہیں۔ الا انہم هم المفسدون مفسدون ولکن لا یشعرون، حالانکہ سب مفسد ہیں اور اپنے فساد کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کیا کیا بے وقوفیاں کر رہے ہیں، کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے مومنین کی طرح ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان اختیار کر لیں، حالانکہ اصل میں یہی بے وقوف ہیں اور انہیں ان کی واقفیت بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہ جب صاحبان ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، مگر جب اپنے شیاطین کی خلوتوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری پارٹی میں ہیں، ہم تو صرف صاحبان ایمان کا مذاق اڑانے کے لیے گئے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، حالانکہ خدا خود ان کو مذاق بنائے ہوئے ہے اور انہیں سرکشی میں ڈھیل دیے ہوئے ہیں جو انہیں نظر بھی نہیں آ رہی ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا بِمُهْتَدِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لی ہے، جس تجارت سے نہ کوئی فائدہ ہے نہ اس میں کسی طرح کی ہدایت ہے۔ یہ آج ہم نے آپ کی خدمت میں آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 16 تک قرآن کی تلاوت کی ہے، اور اس میں آپ پہچان لیجئے سورہ بقرہ ابتدائی آیتیں ہیں، اور پھر زمانے کو دیکھیے، اپنے اطراف میں دیکھیے، اپنے قرب میں ہر طبقے کو دیکھیے اور پہچان لیجئے۔ جب یہ پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھتے ہیں، یہی رسول اللہ کا زمانہ تھا اور یہی آج بھی ہے۔ جو لوگ اپنے کو عقل مند اور دانشمند کہتے ہیں، کیا کیا فسادات برپا کرتے ہیں مومنین کے درمیان، کیا کیا غلط فہمیاں مبتلا کرتے ہیں۔ آج ہر شخص بقلم خود مجتہد ہو گیا۔ کیسے دریدہ ذہن ہے یہ جب اپنے علماء اور اپنے مراجع کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں۔ جس مولوی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے، کہتے تھے ہم آپ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے،
نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھتے تھے اور پرائیویٹ محفلوں میں جا کر کے تنقید کرتے تھے. اللہ ان کو اطلاع دیتا تھا. ہمیں آپ کو اللہ اطلاع نہیں دے گا. قرآن ہمیں دے دیا ہے کہ ان آیات کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارو، اپنے اطراف والوں کو پہچانو. مردم شناسی ہونی چاہیے ہم میں آپ میں. وہ علماء جو دین کے لیے مخلص ہیں، جنہوں نے اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، اپنی پوری زندگی جو ہے صرف علم میں صرف کر دی ہے. آج یہ جاہل بدتینت لوگ ہمارے مراجع اعظام، ہمارے رہبان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، دین پر تنقید کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم تو صاحبان ولا ہیں، ہم تو مولا علی کے چاہنے والے ہیں. ارے بدبختو، مولا علی کے چاہنے والے تم جو ماہ رمضان کا خیال نہ رکھیں، ماہ رمضان تک کا احترام نہ کریں. آپ دیکھیں کس طریقے سے میسیجز کے اندر میسیجز چل رہے ہیں. اگر تم میں تھوڑی بہت شرم و حیا ہوتی، ماہ رمضان کا خیال کیا ہوتا. یہ برکتوں کا مہینہ ہے. تم اس مہینے کے اندر اللہ کے مہمان ہو. اس مہینے میں تو پروردگار عالم ہر طرح سے تمہارے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے، تمہارے اذہان کو پاک کرنا چاہتا ہے، تمہاری زبان اور قلم کو پاک دیکھنا چاہتا ہے. اور تم حالت روزہ میں ماہ رمضان کے اندر میسیجز بھیج رہے ہو، ڈانسوں کے، گانوں کے مبارکبادیں بھیج رہے ہو. بھیجنا تھا تو قرآن کی آیت کا ترجمہ بھیجتے، جو کچھ فائدہ آپ کو بھی ہوتا، پڑھنے والے کو بھی ہوتا. کوئی فضیلت مولا کائنات بھیجی ہوتی، کوئی نعت، کوئی منقبت، کوئی نوحہ سلام مرثیہ بھیجا ہوتا. سمجھو، اپنی اصلاح کرو، دوسرے کی اصلاح نہیں، اپنی اصلاح کرو. اپنے گریبان میں جھانکو. موت کے وقت کون کام آئے گا؟ یہ دوست نہیں آئیں گے، یہ یوٹیوب نہیں آئے گا، یہ فیس بک نہیں آئے گا، یہ ٹک ٹاک نہیں آئے گا. سب یہیں رہ جائے گا. یہ ذلت کی زندگی ہے. بڑا دل دکھتا ہے جب علماء کے اوپر تنقید. بے شک میں اقرار کرتا ہوں، علماء ہوں گے، مفسد بھی ہوں گے، جھوٹ بولنے والے بھی ہوں گے، یقیناً ہوں گے، انکار نہیں ہے. لیکن وہ جن کو رہبری کا درجہ ہے، جن کے اوپر مرجعیت ہے. آیت اللہ حکیم کا پورا خانوادہ شہید ہو گیا. جب آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ نجف چھوڑ دیں، قتل کرا دیے جائیں گے آپ، کہا کہ اگر حرم نہیں رہے گا تو میری کیا حیثیت ہے؟ جب تک یہ حرم باقی ہے اس کی حفاظت کے لیے رہوں گا. اور ملعون صدام کے مقابلے میں ڈٹے رہے. ہمارا ایک آیت اللہ جس کو چیلنج کیا گیا، اگر تم نماز جمعہ پڑھانے کے لیے گئے تو قتل کر دیے جاؤ گے. انہوں نے کہا کہ میں نماز جمعہ پڑھانے کے لیے جاؤں گا، تجھ میں ہمت ہو تو روکو. گئے نماز پڑھانے کے لیے، شہید کر دیے گئے. موت سے نہیں ڈرے، شہید کر دیے گئے. کتنے علماء ہیں داعش کے مقابل پر ایک فتوے کے اندر لاکھوں لاکھ لوگ نکل آئے. کیا سنی کا شیعہ. وہ کام جو اسپیشل فورسز، ٹرینڈ اسپیشل فورسز امریکہ کی، وہ نہیں کر پائی. وہ نہتے جنہوں نے کبھی بندوق اٹھائی نہیں ہے، انہوں نے کر کے دکھایا. آپ یہاں عیش کر رہے ہیں امریکہ کے اندر، 2 نمبر کا پیسہ کما کر کے آپ گالیاں دیتے ہیں علماء کو. یہ آپ کا شعار ہے. نام کے ساتھ سید اور رضویہ لگے ہوئے ہیں، کیسے کیسے نام رکھے ہوئے ہیں. پھر سادات کی بھی حرمت کا خیال نہیں ہے، آل رسول کی بھی حرمت کا خیال نہیں ہے، اللہ کے مہینے کا خیال نہیں. خدا کے لیے رحم کیجئے. ہم آپ کے حق میں دعا گو ہیں. اللہ آپ کی اصلاح کرے، آپ کی ان غلطیوں کو معاف کرے. آپ اہل بیت کے اگر چاہنے والے ہیں تو اہل بیت کے دین کے محافظ اس زمانے غیبت کے اندر علماء ہیں. عزت اللہ دینے والا ہے، ذلت اللہ دینے والا ہے. علماء پر اللہ کا سایہ ہے.
आइम्मा का साया है, परचम विलायत का साया है, इमाम ज़माना की फौज है ये। भाई इससे ज्यादा मैं आपके लिए और कुछ नहीं कह सकता हूं। मेरी कोई बात बुरी लगे, हाथ जोड़ के कहता हूं, माफ कर दीजिएगा। लेकिन जहां जहां मेरा पैगाम पहुंच रहा है, भाई ये रमजान का महीना है, अपनी इस्लाह कर लो, अपने को अल्लाह के हुजूर सरेंडर कर दो, अल्लाह से माफी मांगो, अपने किए की माफी मांगो, अपने अमल की माफी मांगो, और एक सच्चे मोमिन, मौला के फिदाकार, इमाम ज़माना के सिपाही बनो। आपस की रंजियों को खत्म करो, अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, उसके दीन के लिए। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं अगर मेरे तकरीर से, तहरीर से, अमल से किसी भी मोमिन की तौहीन हुई हो। हाथ जोड़ के इस माह रमजान में कहता हूं, मुझे माफ कर देना, मेरा छोटा हो बड़ा हो, मैंने हर एक को माफ किया है। और बिल ऐलान कहता हूं, दिल में बोझ नहीं रखते। मौला के मानने वाले और दिल में बोझ हो तो फिर दो ही चीजें हैं, जहां बोझ होगा, हसद होगा, कीना होगा, बेदीनी होगी, वहां मौला नहीं होंगे। अल कुरान माअल अली व अलीयुन माअल कुरान। जहां कुरान होगा वहां अली होंगे, जहां अली होंगे वहां कुरान होगा। अब जो जिन जिन चीजों से कुरान ने मना किया है, अगर वो चीजें किसी में पाई जाती हैं तो उस कल्ब के अंदर मौला की मोहब्बत नहीं हो सकती, याद रखिएगा। अल्लाह आप सबकी हिदायत करे, आप सबको तौफीक दे, मेरी दुआ है ये। मैंने जो चीजें बयान की हैं कुरान की, इसको सामने रखें। ये माह रमजान का महीना है, चाहे एक ही आयत की तिलावत करो, अपने घरों को अहले बैत के आने का जरिया बनाओ। हदीस किस्सा कम से कम घर में करो, एक मर्तबा अपने घर में कम से कम अजान दिलाओ। अपने बच्चों को, तो अपने बच्चों को क्या तरतेंगे आप? कितनी देर लगती है? 24 घंटे है, दिन में है, चंद मिनट लगते हैं। नमाज की पाबंदी, तिलावत, एक ही आयत पढ़ो जी। और जो अल्लाह हसनात का बदला देता है, 7 गई हुई पुश्तें, उनके ऊपर रहमतें नादिल होती हैं। 7 आने वाली पुश्तों को ऐशो आराम की जिंदगी मिलती है। आप ये सोचें ना, ये फिक्र करें आप। एक अहम मसला बयान करते चलूं आपकी खिदमत में। जितने भी अहकामात मैंने बतलाया बराबर आपको, ये सब के सब नमाज, रोजा, हज, ये जितने हैं, ये सब के सब मदीने में अहकामात आए हैं, मदीने मनवरा में, मक्के में नहीं आया। चंद लोग हुआ करते थे, जनाब रसूल खुदा के लिए नमाज पढ़ते थे, एक तरफ जनाब अमीरुल मोमिन अली इब्न अबी तालिब और एक तरफ जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। मगर जैसे जैसे इस्लाम की तबलीग शुरू हुई तो उसी में कुछ लोग जो है वो जो मुसलमान हो गए थे वो नमाज जमात में शरीक हो जाते थे। अब मदीने में आने के बाद ये तारीख है, इस तारीख को मुरतब करने वाले सैयदुल उलमा मुज्तहिद असर आयतुल्लाह मौलाना सैयद अली नकवी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु क़ब्रहू जो है, उन्होंने तरतीब दिया। उनकी तहरीर से मैं नकल कर रहा हूँ, जो उन्होंने किताबों के हवाले याद दिए हैं कि अब मदीने में आने के बाद जब मुसलमानों की तादाद जमातों में काफ़ी होने लगी तो ज़रूरत पड़ी कि औकात नमाज पर कोई तरीक़े का ऐलान हो कि अब नमाज हो रही है। फिर जमात में आने वालों के लिए कोई तरीका जो बतलाए कि अब नमाज शुरू हो रही है। पहले ऐलान का मकसद अजान से पूरा होता था, यानी जब वक्त नमाज आता था तो अजान दी जाती थी जिससे लोगों को पता चल जाए कि नमाज का वक्त हो गया। और जब वो आ जाते थे तो फिर अब जमात खड़ी हो रही है तो उसके लिए अकामत होती थी। दूसरे ऐलान का मकसद इकामत से, चुनांचे जैसा कि सीरत हलबिया वगैरह में है कि हिजरत के पहले साल अजान और अकामत की तशरीह हुई। बहरहाल वो कुछ इख्तलाफी चीज़ें उसको बयान नहीं करता कि अहले सुन्नत की रिवायात क्या है और हमारी क्या है। और अब यहाँ पर यह भी बताते चलें कि सबसे पहले 2 रकत नमाज का हुक्म है। हर एक जो यानी 2 रकत नमाज पढ़ी जाती थी, न 3 न 4 न कुछ। कुरान मजीद के अंदर कब 3 रकत हुई, कब 4 रकत हुई।
اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی بعثت رسول سے اب تک ہر نماز، یعنی بعثت یا اس سے پہلے یا بعثت کے بعد مکے میں 2 ہی رکعت نماز پڑھی جاتی تھی۔ 1 مہینے کے بعد ماہ ربیع الاول میں، یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں ہجرت فرما لی اور ماہ ربیع الاول آیا، تو اس نماز میں جو بے حالت حضر ہو، ظہر و عصر و عشاء میں 2 رکعتوں کا اضافہ ہو گیا۔ یعنی جب آپ اپنے گھر پہنچ گئے، اپنی منزل پہ پہنچ گئے، جو قصر کا وہ ہے کہ اگر آپ سفر میں ہے تو 2 رکعت، جو 4 رکعت کی نماز ہے، اور حضر میں ہے تو 4 رکعت۔ مورخ، جو فقط مورخ نہیں بلکہ اہل سنت میں ایک امام فقیہ اور حافظ احادیث کی حیثیت بھی رکھتا ہے، یہ تصریح ہے کہ اصل تشریح میں اضافہ مقید حضرت کے ساتھ تھا، تو پھر فقہی حیثیت سے سفر کی حالت میں اس اضافے کی بطور رخصت بھی کیا گنجائش ہو سکتی ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ یہ طبری کی روایت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیان کی ہے، مولانا علی نقوی صاحب نے لکھی ہے۔ تو بہرحال یہ اس روایت کے اعتبار سے کہ صاحب 2 ہی رکعت نماز پڑھی جاتی تھی اور 4 کا کب ہوا، لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے جب ہم اعمال شب قدر میں 3 روز یعنی شب 19، شب 21، شب 23 نماز پڑھتے ہیں تو ظہر سے شروع کرتے ہیں، اس بنیاد پر کہ سب سے پہلے ظہر کا حکم آیا اور وہ 4 رکعتی نماز تھی۔ ہمارے یہاں یہ نہیں کہ 2 رکعت نماز تھی، 4 رکعتی نماز تھی۔ اس کے بعد عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت اور صبح کی 2 رکعت۔ یہ ترتیب ہے ان 17 رکعت کی جو واجب نمازیں ہیں۔ انشاءاللہ اس ذیل میں اور بھی ہم تفصیلات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ نقل کریں گے اور بیان کریں گے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ یہ بہترین موقع ہے اپنے اندر انسانیت کو نوازنے کے لیے، زندگی کا ایک آپ جو ہے نظام بنائیں، اور نظام بنانے کے لیے بہترین طریقہ نماز ہے۔ اوقات نماز، یعنی جب آپ اٹھتے ہیں سو کر کے تو سب سے پہلے کام کیا کرتے ہیں؟ برش کرتے ہیں، دانتوں کو صاف کرتے ہیں، یہی ہے نا۔ اس کے بعد جو بھی کام ہو اپنے ترتیب سے، مگر ایک منظم اگر آپ تنظیم کر لیں، آپ یعنی اس ماہ مبارک میں خاص طور سے نماز کے اوقات میں اول وقت نماز پڑھیے۔ ہر نماز کے بعد نہ صحیح، جس وقت آپ کو آسانی ہو، ان 5 نماز کے اوقات میں تھوڑا سا قرآن پڑھ لیجیے۔ میں پورے قرآن کے لیے، پورے سفارے کے لیے، پورے سورے کے لیے نہیں کہتا ہوں، تھوڑا سا چند آیتیں، چند بھی نہ صحیح، ایک ہی آیت پڑھ لیجیے صدق دل کے ساتھ، اور اس کے بعد اپنے رب کو پکاریے۔ دعا کے بغیر نماز نہیں۔ جو شخص نماز میں دعا نہیں مانگتا تو اللہ فرشتے کے ذریعے اس کی نماز کو اس کے منہ پہ مروا دیتا ہے۔ لعنت ہو تجھ پر، میں تیری نماز کا محتاج ہوں۔ ارے نماز تو مجھ سے گفتگو کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ اب تو مصلی پر آیا ہے تو مجھ سے سوال کر، کیا چاہیے تجھ کو اور میں دوں تجھ کو۔ بغیر مانگے جب سب کچھ دیا ہے، جب مانگے گا تو کیا کچھ نہیں دوں گا۔ اس لیے نماز میں کہ فوری بعد دعا، اور سب سے پہلی دعا اپنے گناہوں کی مغفرت کی، اللہ کے حضور توبہ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میرے معبود، میرے پروردگار، میرے گناہوں کو بخش دے۔ پہلے اپنے گناہ، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے گناہ، اس کے بعد مومنین۔ یہ بھی طریقہ ہے دعا دیکھیں، جب گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگی جائے، پہلے اپنے لیے، اس کے بعد والدین کے لیے، اس کے بعد مومنین کے لیے۔ اور جب نعمتوں کی دعا مانگی جائے تو پہلے مومنین کے لیے، اس کے بعد والدین کے لیے، اور آخر میں اپنے لیے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فلسفہ دعا کے لیے فرماتے ہیں، جب تم دوسرے مومنین کے لیے دعا کرتے ہو تو فرشتے بارگاہ الہی میں کہتے ہیں، پروردگار یہ اولاد مانگ رہا ہے دوسروں کے لیے جبکہ اس کے اولاد نہیں ہے، یہ مال مانگ رہا ہے دوسروں کے لیے جبکہ خود یہ فقیر ہے، یہ شفا مانگ رہا ہے دوسروں کے لیے جبکہ خود یہ مریض ہے۔ تو جانتے ہیں اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ ان ملائکہ کو حکم دیتا ہے، جاؤ جاؤ، اس کی آواز پر لبیک کہو، آمین کہو۔ تو جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ جب آپ کسی دوسرے کے لیے جو بھی نعمت مانگتے ہیں تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ سما ہاکدھا،
یعنی آپ نے کسی کی اولاد کے لیے دعا مانگی، اس کو اولاد دے دے، تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار اس کو بھی اولاد دے۔ تو آپ نے مال کے لیے دعا مانگی، کہا اس کو بھی مال دے۔ آپ نے حیات کی دعا مانگی، اس کو بھی حیات دے۔ جو جو دعا مانگتے جائیں گے فرشتے آپ کے حق میں۔ اب آپ دیکھیں، ہمیں نہیں معلوم ہم کیا غذا کھاتے ہیں، ہماری زبان میں اثر ہے نہیں، مگر آپ کے حق میں تو وہ پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ملائکہ بحکم الہی آ کر کے دعا مانگتے ہیں۔ سوچے کتنا مرتبہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ نماز کے ساتھ جہاں تسبیح جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھی جائے اور تسبیح کے بعد دعا مانگی جائے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میری جدہ کی تسبیح پڑھنے، نماز کے فوری بعد تسبیح پڑھ کے اب جب بارگاہ الہی میں دعا مانگو گے تو یقین جانو پروردگار عالم اپنی ذات کے لیے واجب کرتا ہے کہ اس کی دعا کو رد نہیں کروں گا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر گزارش ہے، میرے الفاظ تنقید کے لیے نہیں ہے، اصلاح کے لیے ہے۔ میری بات، میری گفتگو آپ کو خدا نخواستہ شرمندہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کی غلطیوں کا احساس دلا کر کے آپ کو اللہ کے حضور توبہ کرنے کی دعوت ہے۔ تو برا نہ مانیے گا، اگر آپ کے کسی بھائی بہن کا دل اگر میری بات سے گزرے، یقیناً کڑوی بات جو ہے، ہمیشہ کڑوی دوا جو ہے اس میں شفا ہوتی ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میری دعا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریت الحسین علیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اس ماہ مبارک کی خیر و برکات ہم سب پر نازل فرما۔ جتنے ہمارے سامعین اس وقت جو ہے وہ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہماری آواز کو سن رہے ہیں، اپنے حفظ و امان میں ان کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ سایہ پرچم ولایہ آل محمد میں ان کو پناہ عنایت فرما۔ ہر بیماری سے، بالخصوص کرونا کی بیماری سے نجات دے۔ ہمارے مومنین جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ جو مومنین تیری رحمت میں جا چکے ہیں پروردگارہ ان کی مغفرت فرما، بشمول میرے والدین کو ان کی مغفرت فرما۔ میرے معبود، ہمارے آج کی جو اسپانسر ہیں بھائی سید نیاز رضوی صاحب اور ان کی اہلیہ یاسمین رضوی، ان کو صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرما۔ ان کے بچوں کو دولت علم و ایمان سے مالا مال فرما۔ ان کے سفر زیارت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگارہ ان کو کسی کا محتاج نہ رکھنا سوائے در اہل بیت کے، کسی غم میں مبتلا نہ کرنا سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگارہ ان پر اپنی بے پایاں رحمتیں، برکتیں، نعمتیں نازل فرما۔ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص جناب سید نصیر حیدر مرحوم، سید رمضان علی مرحوم، ظہیر النساء بیگم بنت ولایت حسین، زاہدہ بیگم اور ان کے اہلیہ کے تمام مرحومین کے لیے اصالہ۔ پروردگارہ آپ حضرات جو ہے وہ فاتحہ پڑھیں ان سب کے لیے، میرے والدین کو بھی یاد رکھیں، ہمارے قریبی دوست، مخلص، مربی بھائی مولانا سید تلمیذ الحسنین رضوی صاحب قبلہ، اور آپ تمام کے مرحومین، اور اس ہفتے میں جتنے مومنین انتقال کیے ہیں جہاں جہاں پر بھی آپ کے اعزہ و اقارب یہ جو کلمہ ولایت کا پڑھنے والا ہو، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔